بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحقیقت والمجاز، حقیقت اور مجاز، اوپر ہم لوگ جو ہے کلام کے سلسلے میں جو ضروری باتیں وہ پڑھ چکے ہیں، وہ خبر اور انشاء کے تعلق سے تھا۔ آپ اس کو اچھی طرح پڑھیے اور اس کو ذہن نشین کیجیے، کیونکہ وہ بہت اہم باب ہے۔ خبر اور انشاء کا باب یہ بہت اہم باب ہے، اس کو آپ یاد رکھیے۔ اب حقیقت اور مجاز کا باب، وَيَنْقَسِمُ الْكَلَامُ مِنْ حَيْثُ الِاسْتِعْمَالِ إِلَى حَقِيقَةٍ وَمَجَازٍ، اور کلام منقسم ہوتا ہے استعمال کے اعتبار سے حقیقت اور مجاز میں۔ استعمال کے اعتبار سے کلام کی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقت اور دوسری قسم ہے مجاز۔ فالحقیقت ہی اللفظ المستعمل فیما وضع له، فالحقیقت ہی اللفظ المستعمل، وہ لفظ جو کہ استعمال ہوتا ہے، فیما وضع له، اس معنی میں جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے، اس معنی میں جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے، حقیقت کہتے ہیں۔ حقیقت اس کو کہتے ہیں کہ وہ لفظ جو اس معنی میں مستعمل ہو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، جس معاملے کے لیے، جس معنی کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا ہے، اسی معنی میں وہ استعمال ہوتا ہے۔ مثل اسد للحیوان المفترس، مثال کے طور پر اسد کا لفظ ہے شکار کرنے والے حیوان کے لیے، شکار کرنے والا جو خونخوار جانور ہے اس کو اسد کہتے ہیں۔ تو اسد کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اسد کا جو لفظ ہے وہ شیر ہی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تو اسد کا لفظ شیر کے لیے استعمال کرنا یہ حقیقی معنوں میں ہے، لفظ اس معنی میں مستعمل ہو جس کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تو جب ہم شیر کو اسد کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس لفظ کو ہم اسی معنی میں استعمال کر رہے ہیں جس کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا ہے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فخرج بقولنا المستعمل، ہمارے اس قول المستعمل سے نکل گئی، کیا نکل گئی؟ المحمل، محمل، فلا یسمى حقیقتا ولا مجازا، جو محمل ہے وہ لفظ نکل گیا۔ جیسے علماء محمل کی مثال دیتے ہیں، عام طور پر زید کو الٹا کر دیتے ہیں دیز، زید کو زا یا دال کو آپ الٹا کر کے پڑھیے دیز ہو جائے گا، تو یہ محمل ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، دیز کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ تو محمل اس سے نکل گیا، اس تاریخ سے محمل نکل گیا۔ فلا یسمى حقیقتا ولا مجازا، محمل کو نہ تو حقیقت کہیں گے اور نہ مجاز کہیں گے۔ وہ خرج بقولنا فیما وضع له، اور ہمارے اس قول کے فیما وضع له جس کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا ہے اس سے مجاز نکل گیا، کیونکہ مجاز اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا جس کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو وہ مجاز نکل گیا۔ اس اعتبار سے تعریف کے جو معنی ہو گئے وہ یہ کہ اللفظ المستعمل فیما وضع له، وہ لفظ جو کہ استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، جیسا کہ اسد ہے، فرس ہے، اور اسی طرح کے دوسرے الفاظ ہیں جو لغوی طور پر اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ حقیقت اور مجاز کی جو بحث ہے وہ بہت اہم بحث ہے، کیونکہ مجاز کا ایک ایسا باب ہے جس دروازے سے بہت سے گمراہ فرقے قرآن و حدیث میں داخل ہوتے ہیں اور بہت سے معنی کو مجاز پر محمول کر دیتے ہیں، بہت سے معنی جو کہ حقیقی ہوتے ہیں ان کو مجاز پر محمول کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے فتنے کا باب ہے، یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد رشید ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ مجاز کا جو استعمال ہے یہ خیر القرون کے بعد ہوا، اس سے پہلے مجاز کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا تھا، عربی زبان میں مجاز ہے ہی نہیں، عربی زبان میں مجاز کے ہونے سے وہ دونوں انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجاز نہیں ہے، بلکہ حقیقت مختلف ہوتی ہے۔ کوئی لفظ لغوی حقیقت کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، کوئی لفظ شرعی حقیقت کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، کوئی لفظ عرف عام کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے۔ لہذا کسی بھی لفظ کو جو ہے یہ کہنا کہ مجازی معنی میں ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقی معنی ہوتے ہیں، لیکن وہ حقیقت جو ہے شرعی حقیقت ہوتی ہے یا پھر عرفی حقیقت ہوتی ہے، عرف عام میں وہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر وہ لغوی معنی میں استعمال نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجاز ہو گیا، بلکہ وہ جو ہے عرفی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یا پھر یہ کہ وہ اپنے شرعی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو مجاز کا وہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
جو استعمال ہو رہا ہے مجاز کا، یہ خیر القرون کے بعد ہوا ہے. لیکن عام طور پر جو اصولیین ہیں، اصول فقہ کے جو اہل علم ہیں، وہ عام طور پر کہتے ہیں کہ کلام میں مجاز ہے، کلام میں مجاز ہے، اور باقاعدہ وہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، اور اسلوب جو ہے اس زبان کی بلاغت کی علامتوں میں سے ہے. باقاعدہ مجاز ہے، اور مجاز بلاغت کے اصولوں میں سے ہے، اس کو ثابت کرتے ہیں. تو اس کتاب کو بھی انہوں نے ابن اگرچہ کہ خود ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں، اسی بات کو راجح قرار دیتے ہیں کہ مجاز نہیں ہوتا عربی زبان میں، لیکن چونکہ عام طور پر اصولیین جو اصول فقہ کے کتابیں جو تالیف کرتے ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ کلام میں مجاز ہوتا ہے. تو اس لیے انہوں نے بھی اس بات کو اس میں رکھا ہے تاکہ طالب علم کو جو اصولیین کی عام جو باتیں ہیں اصول فقہ میں، وہ ان کے سامنے آ جائے، ورنہ وہ خود اس بات کو راجح قرار دیتے کہ کلام میں مجاز نہیں ہوتا. لیکن چونکہ اصول فقہ کی کتابیں اس بنیاد پر لکھی گئی ہیں عام طور پر کہ کلام میں مجاز ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اسی معیار کو سامنے رکھ کر اسی اعتبار سے اس کتاب میں مجاز کو بھی شامل کیا ہے. تو حقیقت وہ ہے حقیقت کہتے ہیں ثابت اور مؤکد، وہ جو کہ ثابت ہے، جو کہ مؤکد ہے، جس کی تاکید کی گئی ہے. تو اس لحاظ سے حقیقت کی جو تعریف انہوں نے کی ہے وہ یہ کہ وہ لفظ ہے جو اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَتَنْقَسِمُ الْحَقِيقَةُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ. حقیقت 3 قسموں میں منقسم ہوتی ہے. حقیقت کی 3 قسمیں ہیں، ایک لغویت و شرعیت و عرفیت. ایک لغوی حقیقت، اور دوسری شرعی حقیقت، اور تیسری عرفی حقیقت. یعنی لغت کے اعتبار سے وہ حقیقی ہے، شرعی اعتبار سے وہ حقیقی ہے، عرفی اعتبار سے. ضروری نہیں کہ وہ لغوی اعتبار سے بھی لغوی اعتبار ہی سے حقیقت ہو، جیسے کہ اسد کا لفظ ہے جو لغوی اعتبار سے شیر پر دلالت کرتا ہے، اسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا ہے، بلکہ وہ حقیقت شرعی بھی ہو سکتی ہے، وہ حقیقت عرفی بھی ہو سکتی ہے. اب وہ اس کی شرح کر رہے ہیں. فاللغویۃ، لغوی کیا ہے؟ حقیقت کی انہوں نے جب 3 قسمیں بیان کی تو بیان کرتے ہیں کہ لغوی کیا ہے. یہ لفظ المستعمل فیما وضع له فی اللغۃ، وہ لفظ ہے جو لغت میں جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. وہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں جس معنی کے لیے وہ لغت میں وضع کیا گیا ہے. وہ لفظ جو اس لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہو جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے، جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے. اس کی شرح دیکھیے. اس کے بعد کہتے ہیں فخرج بقولنا فی اللغتی، ہمارے اس قول فی اللغتی سے نکل گئی الحقیقت الشرعیت والعرفیت، شرعی اور عرفی حقیقت. شرعی اور عرفی حقیقت، کیونکہ جب فی اللغتی کی صراحت ہو گئی تو ظاہر ہے کہ وہ لفظ جو کہ لغت میں اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو تو شریعت میں یا پھر عرف عام میں جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، وضع کیا جاتا ہے، وہ چیزیں اس سے نکل گئی. مثال ذالک الصلاۃ، مثال کے طور پر نماز ہے. فإن حقیقتها اللغویہ، فإن حقیقتها اللغویۃ الدعاء، اس لیے کہ اس کی لغوی حقیقت دعا ہے، یعنی لغوی طور پر وہ دعا کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے لفظ صلاح. فتحمل علیہ فی کلام اہل اللغت، اہل لغت کے کلام میں اسے اسی پر محمول کیا جائے گا. لغوی معنی کے اعتبار سے جب لفظ دعا آئے گا تو اس وقت ہم اس کے معنی، جب لفظ صلاح آئے گا تو اس وقت ہم اس کے معنی دعا کے کریں گے. صلاۃ کا جو لفظ ہے وہ لغوی طور پر دعا کے معنی میں ہے، اس لیے جب اہل لغت کے کلام میں جب ہم لفظ صلاۃ کو دیکھیں گے تو وہاں ہم اس کا ترجمہ دعا کا کریں گے. اہل لغت کے کلام میں جب ہم دعا کے صلاح کے لفظ کا ترجمہ کریں گے تو وہاں دعا کریں گے، اس لیے کہ صلاۃ کا جو لفظ ہے وہ لغوی حقیقت کے طور پر دعا کے معنی پر دلالت کرتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں والحقیقت الشرعیۃ ہی اللفظ المستعمل فیما وضع له فی الشرع،
شرعی حقیقت وہ ہے وہ لفظ جو کہ استعمال کیا جائے اس معنی میں جس کے لیے وہ شریعت میں وضع کیا گیا ہے، وہ لفظ جو اس معنی میں مستعمل ہو جو شریعت میں اس کے لیے وضع کیا گیا ہو، وہ لفظ جو شرعی معنی میں جو اس شرعی معنی میں استعمال ہو جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے۔ شریعت میں وہ لفظ کس بات پر دلالت کرتا ہے اس معنی میں استعمال ہو۔ مثال کے طور پر وہ تعریف کی شرح کرتے ہیں، فخرج بقولنا فی الشرع، ہمارے اس قول فی الشرع سے نکل گیا الحقیقت اللغویت والعرفیت، لغوی حقیقت اور عرفی حقیقت، یہ دونوں نکل گئی کیونکہ ہم نے تعریف میں کہا فی الشرع، تو وہ لفظ جو کہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہو جس معنی میں شریعت میں وہ وضع کیا گیا ہے، جس معنی کے لیے شریعت میں وہ وضع کیا گیا ہے۔ بس مثال ذالک الصلاۃ، اس کی مثال لفظ صلاح ہے، فإن حقیقت الشرعیت، اس لیے کہ اس کی شرعی حقیقت ہے الاقوال والافعال المعلومۃ، وہ اقوال اور وہ اعمال جو کہ معلوم ہے، معروف ہے، المفتتحۃ بالتکبیر، معلوم افعال اور اقوال جو جن کا آغاز ہوتا ہے تکبیر سے، المختتمۃ بالتسلیم، اور ان کا اختتام ہوتا ہے سلام پر۔ یہ حقیقہ شرعیہ ہے، صلاۃ کی شرعی حقیقت یہ ہے کہ وہ اقوال و افعال جو کہ معلوم ہے، جن کا آغاز تکبیر سے ہوتا ہے اور جن کا اختتام سلام پر ہوتا ہے۔ فتحمل فی کلام اہل الشرع علی ذلک، اہل شرع کے کلام میں لفظ صلاۃ اسی معنی میں استعمال ہوگا، اسی معنی میں استعمال ہوگا، جیسے کہ قرآن میں جب لفظ صلاح آئے گا وہ اس معنی میں استعمال ہوگا، سوائے یہ کہ کہیں کوئی سیاق ہو جو کہ اس کو لغوی معنی پر دلالت کرتا ہو، لغوی معنی پر دلالت کرتا ہو، تو اس وقت اس کے معنی دعا کے کریں گے، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ تو یہاں ہم صلاۃ کا ترجمہ دعا کا نہیں کریں گے، بلکہ یہاں ہم صلاۃ کا ترجمہ نماز کا کریں گے، یعنی اس کی شرعی حقیقت پر، اس کی شرعی حقیقت کے مطابق اس کا ترجمہ کریں گے، کیونکہ ہم شریعت میں وہ لفظ اس معنی کی جو وضع کیا گیا۔ البتہ کہیں سیاق ہے، وہ سیاق اگر اس معنی پر دلالت کرتا ہے کہ وہاں ہم اس کو جو ہے لغوی معنی پر دلالت کریں گے، تو ایسی صورت میں ہم لغوی معنی پر اس کو محمول کریں گے، بشرطے کہ سیاق اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ یہاں جو معنی ہیں وہ شرعی معنی نہیں ہے۔ شرعی کلام میں ہم اس کو شرعی معنی پر ہی محمول کریں گے، الا ہے کہ کہیں سیاق ہو۔ مثال کے طور پر خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، ان کے مالوں سے آپ صدقہ لیجئے جو ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں اس کے ذریعے، اور ان پر آپ صلاۃ بھیجیے، ان پر آپ صلاۃ بھیجیے، وصلی علیہم، تو یہاں جو صلاۃ ہے وہ لغوی معنی میں ہے، اور آپ ان کے لیے دعا کیجیے کے معنی میں ہے، ان صلاتک سکن لہم، اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکینت ہے۔ تو یہاں ہم اس کو لغوی معنی میں محمول کریں گے، تو شریعت کے کلام میں ہم اس کو اس کے شرعی معنی میں محمول کریں گے، الا یہ کہ کہیں اس کا سیاق اس کے لغوی معنی پر محمول کرنے پر دلالت کرتا ہو، تو ایسی صورت میں پھر ہم اس کے اصل جو لغت کے اعتبار سے اس معنی پر محمول کریں گے، لیکن شریعت کے کلام میں لفظ صلاۃ کو ہم اس کی شرعی حقیقت کے مطابق ہی محمول کریں گے۔ والحقیقت العرفیت ہی، اور عرفی حقیقت وہ ہے اللفظ المستعمل فیما وضع له فی العرف، وہ لفظ جو کہ استعمال ہوتا ہے اس معنی میں جس کے لیے عرف میں وہ وضع کیا گیا ہے، جس کے لیے وہ عرف میں وضع کیا گیا ہے۔ عرف میں وہ لفظ ایک خاص معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب اس کے سیاق میں، عرف کے سیاق میں جب اس لفظ کو استعمال کریں گے تو اسی معنی پر اسے محمول کریں گے۔ فخرج بقولنا بالعرف، ہمارے اس قول عرف سے نکل گئی الحقیقت اللغویت والشرعیت، لغوی اور شرعی حقیقت، اس لیے کہ ہم نے کہا عرفی حقیقت، تو عرفی حقیقت جب اس بات کا ذکر کیا گیا تو ظاہر ہے کہ شرعی اور لغوی حقیقت نکل گئی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثال ذالک الدابۃ، اس کی مثال ہے لفظ الدابہ، فإن حقیقتها العرفیۃ ذات الاربع من الحیوان، اس لیے کہ اس کی عرفی حقیقت عرف کے اعتبار سے وہ
4 پیروں والے حیوان پر دلالت کرتا ہے. دابا کا جو لفظ ہے وہ 4 پیروں والے حیوان پر دلالت کرتا ہے. فتحمل علیہ فی کلام اہل العرف، اہل عرف کے کلام میں دابا کا جو لفظ ہے وہ اسی معنی پر ہم محمول کریں گے. دابا کی ایک معنی تو جاندار کے بھی ہیں، لیکن عرف عام میں جب دابا کہتے ہیں تو وہ اس حیوان پر دلالت کرتا ہے جو 4 پیر والے ہیں. تو اس صورت میں جب ہم اہل عرف کے کلام کے سیاق میں اسے ذکر کریں گے تو اس کو ہم جو ہے دابا کو محمول کریں گے اسی بات پر. وفائدته معرفت تقسیم الحقیقت الى 3 اقسام، اور حقیقت کے ان 3 قسموں میں منقسم ہونے کی معرفت کا فائدہ یہ ہے ان نحمل ان نحمل كل لفظ على معنى ان نحمل كل لفظ على معناه الحقیقی فی موضوع استعمالی، کہ ہم محمول کریں ہر لفظ کو اس کے حقیقی معنی میں اس کے استعمال کی جگہ پر. فیحمل فی استعمال اہل اللغت علی الحقیقت اللغویہ، اہل لغت کے استعمال میں اسے اس کی لغوی حقیقت پر محمول کیا جائے گا. وہ فی استعمال الشرعی علی الحقیقت الشرعیہ، اور شریعت کے استعمال میں اسے اس کی شرعی حقیقت پر محمول کیا جائے گا. وفی استعمال اہل العرف علی الحقیقت العرفیتی، اور اہل عرف کے استعمال میں اسے اس کی عرفی حقیقت پر محمول کیا جائے گا. یہ ہے حقیقت. تو آج ہم نے حقیقت کے بارے میں پڑھا، انشاءاللہ نیکسٹ ہفتہ ہم مجاز کے بارے میں پڑھیں گے. تو حقیقت اور مجاز استعمال کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہو گئیں. ایک حقیقت وہ جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے اسی معنی میں وہ استعمال ہو تو اس کو حقیقت کہتے ہیں. اور مجاز وہ ہے جو اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کے لیے وہ وضع نہیں کیا گیا بلکہ اس کے کچھ مرادی معنی ہوتے ہیں. اس کی تشریح انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے.